آج 15 جمعرات یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جو قسمت بدلنے کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ آج آپ صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے آئے اور ان پر قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اللہ کے نام پر بانٹ دیں۔ شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 تیسری جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک ایسی قبولیت کی گھڑی جسے اگر آپ نے پہچان لیا تو قسمت بدل جائے گی۔ آج میں آپ کے لیے صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑا جانے والا ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو اس مہینے کی برکت اور جمعرات کی قبولیت کے ساتھ مل کر آپ کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، مگر ماہ سفر میں پڑھا گیا چھوٹا سا وظیفہ بھی عام دنوں کے بڑے وظائف سے بڑھ جاتا ہے۔ اور جب وہ وظیفہ جمعرات کے دن پڑھا جائے جس دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو سوچیں اس کی تاثیر کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ نے صرف 10 روپے کی ٹافیاں خریدنی ہیں، لیکن یقین رکھیے یہ صرف ٹافیاں نہیں ہوں گی، یہ آپ کی نیت، آپ کے آنسو، آپ کی امید اور آپ کی دعا کا وسیلہ بن جائیں گی۔ یاد رکھیے سفر کا مہینہ دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، یہ رب کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا مہینہ ہے۔ اور جب دل نرم ہو، آنکھ نم ہو، زبان پر ذکر ہو اور دن جمعرات کا ہو تو سیدھی دعا عرش تک جاتی ہے۔ آج اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہے، اولاد نافرمان ہے، روزگار نہیں مل رہا، بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، تو آج جمعرات کے دن کو معمولی نہ سمجھے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں لے کر بیٹھ جانا ہے، دل میں اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ 5 ہوں، 10 ہوں یا جتنی بھی آپ کے دل میں ہیں۔ پھر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ سفر میں مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی، اس یقین کے ساتھ کہ جمعرات کے دن پیش ہونے والے اعمال میں اگر آپ کا یہ عمل شامل ہو گیا تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ پھر ان ٹافیوں پر دم کر کے انہیں بچوں میں بانٹ دینا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، صدقہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور سفر میں کیا گیا صدقہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے چھوٹا سا صدقہ بھی دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں آسمانوں سے فیصلے بدل دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہزاروں خرچ کرتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، اور کچھ لوگ تھوڑا دیتے ہیں مگر ان کے گھر میں برکت برسنے لگتی ہے۔ اصل چیز رقم نہیں، اصل چیز نیت اور وقت کی برکت ہے، اور آج کا وقت برکت والا ہے۔ آج 15 اور جمعرات کے لمحات یہ سب مل جائیں تو معمولی سا عمل بھی پہاڑ جیسا اثر دکھاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، اگر رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر دشمن رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے، مگر شرط ایک ہے، دل میں شک نہ ہو، زبان پر شکوہ نہ ہو، آنکھوں میں نمی ہو اور دل میں یقین ہو۔ پھر دیکھنا کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے بند دروازے کھلتے ہیں، کیسے رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، کیسے گھر میں سکون اترتا ہے۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں ایک آہ بھی دعا بن جاتی ہے، ایک آنسو بھی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جمعرات وہ دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم ایسا عمل کریں جو ہمارے نامہ اعمال کو روشن کر دے، کیوں نہ آج 10 روپے کی ٹافیوں کو وسیلہ بنا کر اپنی تقدیر کے اندھیرے دور کریں۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کریں، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی، بیمار ہیں تو شفا کی، اولاد کے لیے دعا کریں، گھر کے سکون کے لیے دعا کریں، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر مانگے، کہیں یا اللہ یہ مہینہ تیرا ہے، یہ جمعرات تیرا منتخب کردہ دن ہے، میں نے تیرے نام پر یہ چھوٹا سا صدقہ کیا ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ یقین کریں جب بندہ سچے دل سے جھکتا ہے تو رب اسے اٹھا کر عزت دیتا ہے۔ آج اگر آپ نے اس گھڑی کو ضائع کر دیا تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے، لیکن اگر آج تھام لیا، آج کر لیا، آج یقین کر لیا تو ہو سکتا ہے یہی جمعرات کا دن آپ کی زندگی کا موڑ بن جائے، یہی تیسری جمعرات آپ کی تقدیر کا نیا باب کھول دے۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو راستوں کی رکاوٹیں خود ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو برسوں سے نہیں ملا وہ لمحوں میں مل جاتا ہے۔ تو آج دیر نہ کریں، اس مبارک مہینے کی قدر کریں، جمعرات کی فضیلت کو پہچانیں، 10 روپے کی ٹافیاں لائیں، وظیفہ پڑھیں، صدقہ کریں اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ ہو سکتا ہے آج کی شام آپ کے لیے رحمتوں کی شام ہو سکتا ہے آج کی دعا آپ کی قسمت کا نقشہ بدل دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس وظیفے کو اسی ترتیب اور یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیں، خود حیران رہ جائیں گے کہ محض 10 روپے کے صدقے میں اللہ نے کتنی تاثیر، کتنی طاقت اور کتنی برکت چھپا رکھی ہے۔
बिगड़े हुए काम संवरने लगेंगे, रुके हुए मामलात चल पड़ेंगे। और अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता, आपकी कदर नहीं करता, आपके खिलाफ खड़ा है, तो अल्लाह की कुदरत से वो तीर की तरह सीधा होकर आपके हक में नरम हो जाएगा, क्योंकि दिलों को मोड़ने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह वाले आज भी रातों को उठकर इबादत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, आंसू बहाते हैं और अपने रब से अपनी तकदीर के फैसले बदलवाते हैं। तो आज आपके पास भी मौका है कि आप इस मुबारक घड़ी में 10 रुपए की टाफियों पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ें और फिर अल्लाह से जो मांगना है वो मांग लें। रब की रहमत महदूद नहीं है। बेटियां अपने रिश्तों की नीयत करें जिनके रिश्ते आकर टूट जाते हैं। लोग देख कर चले जाते हैं, दिल टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। वो माँ बाप आज नीयत कर ले। 10 रुपए की टाफियों पर यह अमल करने की देर है, और जैसे ही वो टाफियाँ बच्चों में तकसीम होंगी, अच्छे और माकूल रिश्ते खुद रास्ता तलाश करते हुए आएंगे। इसी तरह अगर किसी का काम अटका हुआ है, फाइल रुकी हुई है, कारोबार में रुकावट है, लोग हसद या दुश्मनी में रास्ता रोक रहे हैं, तो ये अमल करने के बाद वो सब रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। आप नमाज फजर के बाद पढ़ लें, या जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद जिस वक़्त भी सुकून मुयस्सर हो, बावुज़ू होकर मुसल्ले पर किबला रुख बैठ जाएं। 10 रुपए की टाफियों को अपने सामने या हथेली पर रख ले और सबसे पहले अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 मरतबा दरूद पाक पेश करें। आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं। मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ते हैं। और बेहतर यही है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि इसकी बरकतें बेशुमार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है। और कसरत से दरूद पढ़ने से परेशानियां दूर होती हैं, रिज्क में कुशादगी आती है, दिलों को सुकून मिलता है। तो आइए एक बार बरकत और कबूलियत की नीयत से पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। नया घर चाहते हैं तो घर की नीयत करें, गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी की, नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, बीमारी से शिफा, हादसा से हिफाजत, नाफरमान औलाद की सलामियाँ, बीवी में मोहब्बत, बच्चों की अच्छी जगह शादी, जो भी दिल में दर्द है, जो भी आंख में आंसू है, उसे नीयत में शामिल कर ले, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियाँ हैं। आज की दुआ खाली नहीं जाएगी। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का बाकायदा आगाज़ करना है। याद रखें, तावुज़ पढ़ने से शैतानी वसवसे दूर हो जाते हैं और बिस्मिल्लाह से शुरू किया गया काम खैर व बरकत से भर जाता है। जब आप तावुज़ और तस्मीया पढ़ लें तो यूँ तसव्वुर करें कि आपका दुनिया से ताल्लुक़ कट चुका है। आप पूरी तवज्जो और आजिज़ी के साथ बैठे हैं, जैसे रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठ कर सर झुकाए अपने रब से मांग रहे हों। दिल में खुशू हो, आंखों में नमी हो, ज़ुबान पर यकीन हो, और फिर इसी कैफियत में इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। यकीन जानिए, जब बंदा इस टूटे दिल के साथ मांगता है तो ज़मीन के फ़ैसले आसमान पर बदल जाते हैं। आप पूरी तवज्जो के साथ सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह करीम के एक अजीम और बाबर का सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है, और वो नाम या हफीज़ू है। ये वो नाम है जिसके मानी है हिफाजत फरमाने वाला, निगहबानी करने वाला, हर आफत से बचाने वाला। जब बंदा या हफीज़ु पढ़ता है तो वह खुद को अल्लाह की हिफाजत के हिसार में दे देता है, और जिसकी हिफाजत खुद रब्बे करीम फरमाए उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग हर वक्त किसी न किसी खौफ में जीते हैं, नुकसान का डर, हादसे का अंदेशा, कारोबार के डूबने का खौफ, जादू जिन्नात और बंदिशों की परेशानी, नज़र बद का असर, अचानक तबाही का वसवसा, और इसी डर की वजह से कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, हर वक्त दिल में घबराहट रहती है, आज 10 रुपए की टाफियों पर सबसे पहले या हफीज़ू का वजीफ़ा पढ़ ले। फिर पूरा साल दिल खोल कर जिए, जो काम करना चाहें करें, जहां जाना चाहें जाएं, क्योंकि आप रब की अमान में आ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि या हफीज़ु वो नाम है जिसे अल्लाह वाले गैबी हिफाजत का राज कहते हैं। जब बंदा इखलास से ये नाम पढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से हिफाजत के फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं, जादू के असरात कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिन्नात की बंदिशें टूटने लगती हैं, शैतानी वसवसे ख़त्म होने लगते हैं। जो शख्स कहता है कि मैंने बहुत वज़ाइफ पढ़े,
مگر اثر نہیں ہوا، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار رک جاتا ہے، بنتا کام بگڑ جاتا ہے، کامیابی ہاتھ آ کر نکل جاتی ہے۔ وہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظ پڑھ کر دیکھ لے۔ اب طریقہ بہت غور سے سن لیں۔ یا حفیظو 1 بار، یا حفیظو 2 بار، یا حفیظو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کریں نہ لاپرواہی۔ دل حاضر رکھیں، زبان صاف رکھیں اور مکمل 11 بار یا حفیظو پڑھیں۔ یاد رکھیے گا صرف 11 بار، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر آج آپ نے 11 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لیا تو پورا سال رب کی خاص حفاظت نصیب ہوگی، نحوستیں دور ہوں گی، حادثات ٹلیں گے، پریشانیاں کم ہوں گی اور آپ ایک آزاد، پرسکون اور باوقار زندگی گزاریں گے۔ جب 11 بار یا حفیظو مکمل ہو جائے تو انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کر دیں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اب یہ ٹافیاں صرف ٹافیاں نہیں رہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت سے حفاظت کا وسیلہ بن چکی ہیں۔ یہ تھا پہلا وظیفہ، سب سے اہم، سب سے بنیادی، جو آپ کو ہر آفت سے بچانے کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو پڑھ کر آپ نے حفاظت کا حصار قائم کر لیا، اور اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی صورت ہے، ایسی صورت جو بندشوں کو توڑ دیتی ہے، رکے ہوئے رزق کو جاری کر دیتی ہے، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل مگر تاثیر میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی، اور وہ ہے سورہ کوثر۔ اس صورت کی شان کیا ہے، اتنا جان لیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم میں تھے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو چکا تھا، دل پہلے ہی دکھ سے بھرا ہوا تھا، اور اوپر سے مخالفین کے طعنے۔ سوچے ایک باپ کا غم اور پھر لوگوں کی زبانوں کے تیر، کیسی آزمائش رہی ہوگی۔ مگر ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہی صورت نازل فرمائی۔ گویا یہ پیغام دے دیا کہ جب غم آئے، جب دل ٹوٹے، جب لوگ تانے دیں، جب حالات خلاف ہو جائیں تو سورہ کوثر پڑھو۔ میں تمہیں کوثر عطا کرنے والا ہوں، میں تمہاری کمی کو کثرت میں بدلنے والا ہوں۔ پس آج جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کر رہے ہیں تو دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو شامل کریں۔ یہ صورت رزق میں اضافہ کرتی ہے، نسلوں میں برکت ڈالتی ہے، دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، دشمنوں کے طعنوں کو بے اثر کرتی ہے۔ ثواب اور برکت کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، نہ جلدی کرنی ہے، نہ الفاظ کو توڑنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی کمی کو کثرت میں بدل رہا ہے، آپ کی محرومی کو نعمت میں بدل رہا ہے، آپ کے دکھ کو راحت میں بدل رہا ہے۔ جو شخص 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں میں کشادگی ڈال دیتا ہے، اس کے گھر سے فقر کے بادل ہٹنے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو رزق کی تنگی نہ دیکھنی پڑے، آپ کی نسلیں آباد ہوں، کاروبار میں وسعت ہو، دلوں میں خوشی آئے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جب دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر مکمل ہو جائے تو انہی ٹافیوں پر پھونک مار دیں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اب ان ٹافیوں میں قرآن کی برکت شامل ہو چکی ہے اور یہ آپ کے رزق، نسل اور راحت کا ذریعہ بننے والی ہے۔ یہ تھا دوسرا وظیفہ جو کمی کو کثرت میں بدلنے کے لیے ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ کر ٹافیوں پر دم کر لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر وہ وظیفہ آتا ہے جو آج کے عمل کا خاص الخاص شرطیہ اور نہایت بابرکت عمل ہے۔ اب آپ نے رب کریم کے 2 عظیم صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور وہ نام یا حی و یا قیوم ہیں۔ یہ وہ 2 نام ہیں جن میں زندگی بھی ہے اور کائنات کو سنبھالنے والی طاقت بھی، بقا بھی ہے اور نظام ہستی کو قائم رکھنے والی قدرت بھی۔ اگر کسی گھر میں کوئی ایک فرد بھی آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حی و یا قیوم پڑھ لے تو اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چال، کوئی جادو، کوئی حسد، کوئی بندش اثر نہیں کرتی۔ اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کرے تو وہی سازش پلٹ کر اسی پر آ جاتی ہے۔ جو آپ کا برا چاہے وہ خود اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتا ہے، جو راستہ روکے وہ راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب سب سے اہم بات، ان 2 ناموں کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے،
نہ کم نہ زیادہ، اور یاد رکھیے یہ صرف زبان کا ورد نہیں، یہ دل کی فریاد ہے۔ 21 مرتبہ کے دوران ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا ہے، ٹوٹے دل کے ساتھ کہنا ہے یا اللہ تو ہی زندہ رکھنے والا ہے، تو ہی سنبھالنے والا ہے، میرے حالات بھی سنبھال لے۔ اگر 21 بار میں آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اگر دل سے صدا نکل گئی تو ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائیں گی، ناممکن پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار کی بندشیں کھل جائیں گی، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے جن کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ترتیب یہ ہوگی: پہلے نمبر پر 11 بار یا حفیظو، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر 21 بار یا حی یا قیوم۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک 3 بار پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ عمل درود کی برکت سے مکمل ہو جائے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب سب سے خاص بات، ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے۔ انہیں صدقے کی نیت سے اپنی گلی کے بچوں میں بانٹ دینی ہے، گھر کے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ بچے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، ان کے چہروں کی مسکراہٹ اللہ کو محبوب ہے۔ جیسے ہی آپ یہ ٹافیاں تقسیم کریں گے اور بچے خوشی سے کھائیں گے، اسی لمحے سے آپ کی بلائیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو کے اثرات، رکاوٹیں، دشمنی کے سائے کمزور پڑنے لگیں گے، دل ہلکا ہو جائے گا، سینے کا بوجھ اتر جائے گا۔ اگر عمل کے بعد جسم میں ہلکا پن محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ اثر شروع ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کو اللہ کی خاص حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ آج یہ عمل بتائی گئی ترتیب، تعداد اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر وہ ایسے دروازے کھولتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا دولت، برکت اور آسانی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ فقیر پڑھے تو اس کے حالات بدل جائیں، غریب پڑھے تو کشادگی آ جائے، اور امیر پڑھے تو اس کی برکت بڑھ جائے۔ آج اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے دے دے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔